بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب صوم کے موضوعاتی مطالعہ میں اخلاق و آداب کے سبق علم کی اہمیت و فضیلت کو پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبق کا نام ہے علم کی اہمیت و فضیلت۔ علم کے معنی و مفہوم۔ علم کے لغوی معنی جاننے اور آگاہ ہونے کے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی معلومات، کسی بھی چیز کا جاننا اور اس کے بارے میں آگاہ ہونے کو علم کہتے ہیں، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے اور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی علم کے معنی حاصل کرنا ہوتا ہے اور تعلیم کا مطلب دوسروں کو علم دینا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انسان کا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اب یہاں اسلامک ٹرم کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، جو انسان کے 5 حواس ہیں، جیسے سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، ان 5 حواس خمسہ کے ذریعے اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کو علم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں، اور انسانوں کے اوپر جو خاص نعمتیں اور نوازشیں ہیں، ان میں سے علم کا عطا کرنا سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انسان پر یوں تو ان گنت احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان علم ہے، جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو چیز آپ کو عطا ہوئی وہ علم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یعنی جب یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ رب العزت نے جنت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس دنیا کی تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا، ایک ایک چیز کا نام اور وہ کس لیے استعمال کی جائے گی، اس کا کیا کام ہوگا، ہر چیز کا علم، یہاں تک کہ جتنی بھی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ تو اس بارے میں یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف چلتے ہیں۔ علم کی اہمیت و فضیلت۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر اسے علم و عقل سے نوازا، یعنی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، تو فرشتے ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا پائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی، جس وجہ سے آدم علیہ السلام کے آگے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو فضیلت تھی یہ علم کی وجہ سے تھی، اسی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جس کا سبب آدم علیہ السلام کو یا انسانیت کو علم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ علم کے ذریعے ہی انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی۔ یعنی ہم اپنی دنیا پر اگر غور کریں تو بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی سواریاں اور بڑے طاقتور اور خطرناک قسم کے جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہیں؟ علم کی وجہ سے۔ اگر انسان میں علم اور عقل نہ ہو تو اتنی بڑی چیزوں کو کبھی بھی اپنے لیے تسخیر نہیں کر سکتا، اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے طاقتور سے طاقتور مخلوق، طاقتور سے طاقتور جانور انسان کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ بڑی بڑی سواریاں، بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی ٹرینیں انسان کے کنٹرول میں دے دی گئیں۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو تمام باقی مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔ علم ہی انسان کے لیے عظمت و شرف کی بنیاد ہے اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ عالم الغیب، علام الغیوب اور علیم بذات الصدور جیسی صفات رکھتا ہے، یعنی اس نے اپنا نام
العلیم رکھا ہے، یعنی علم والی ذات۔ علیم بذات الصدور کا مطلب ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا علم رکھنے والا۔ تو یہ اس رب کی صفات ہیں۔ تمام مخلوق کو اس کی ضرورت کا علم عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، یعنی انسان کو بھی اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے۔ جس کسی کو جتنا علم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس زمانہ میں عرب میں اسلام کا آغاز ہوا، دنیا علم کی اہمیت سے ناواقف تھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت بالخصوص عرب میں، شہر مکہ میں لوگوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، گنتی کی تعداد تھی ان کی۔ اسلام نے علم کی قدر و قیمت بتائی اور لوگوں کو تحصیل علم کی رغبت دلائی۔ یعنی سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی وہ تھی سورۃ العلق کی 5 آیات، جس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھیے۔ یعنی پہلا لفظ ہی انسان کو پڑھنے لکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اسلام نے لوگوں کو علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجے بلند کر دیں گے۔ یعنی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو دنیا میں بلند مقام عطا کرے گا۔ اسی وجہ سے آج بھی دنیا میں جو جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کی معاشرے کے اندر زیادہ عزت ہے۔ یہاں بلندی درجات میں علم کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، جس میں فرمایا قل رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ ہے اور دعا کیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی چیز کے اضافے کی دعا نہیں سکھائی گئی، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ میرے محبوب آپ دعا کیا کریں کہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9، جس میں عربی کی عبارت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے کہو بھلا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں پوچھا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد کہا گیا کہ علم اور اہل علم کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2682 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل علم ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یعنی جس طرح سے دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی وراثت ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، تو علم چونکہ نبیوں کی میراث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ در حقیقت نبیوں کی میراث کے وارث ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سمجھ والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی ایک علم رکھنے والا شخص جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے مقابلے میں ایک عام عبادت کرنے والے سے زیادہ بھاری پڑتا ہے، کیونکہ عبادت گزار صرف عبادت پر زور دیتا ہے، لیکن جو علم والا ہوتا ہے اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے علم کی وجہ سے کوئی کام بھی سنت کے مطابق کرتا ہے تو ایک عبادت گزار سے بڑھ کر ایک علم والا شیطان کے لیے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 222 ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں پر علم سے مراد وہ علم ہے جو اسلام کا بنیادی علم ہے، جو ہر شخص پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے۔ یعنی اس میں نماز کا پورا علم ہونا چاہیے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ان چیزوں کا جو بنیادی علم ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور مکمل طور پر عالم ہونے کا کورس کر لینا یہ ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ امت کے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہوتا ہے۔ علم اخلاق کے زیر سایہ اگر بہتر تربیت کا اہتمام ہو تو انسان میں اچھے برے کی تمیز، صحیح اور غلط کا امتیاز، خالق و مالک کی پہچان، اس کی مخلوق سے محبت،
ہمدردی اور خیر خواہی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے باوقار اور کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنا فرض شمار کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک تربیت کو شامل نہ کیا جائے تب تک انسان کے اندر اچھی صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو علم کی اہمیت اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرنے کی تربیت مل رہی ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ جبکہ اپنے ماتحتوں، اولاد اور اہل خانہ کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ اس لیے علم و اخلاق کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اخلاق کی دیگر تمام تر صفات کی بنیاد علم ہے، جسے ہر صورت فوقیت دینا ایک مسلمان کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سب سے پہلے تفصیلی سوالات ہیں۔ مندرجہ ذیل سوال کا تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس میں سوال ہے علم کی اہمیت و فضیلت و افادیت پر مضمون تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے علم کے معنی و مفہوم۔ علم کے لغوی معنی جاننے اور آگاہ ہونے کے ہیں، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے اور سکھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انسان کا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ علم کی اہمیت و فضیلت۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر اسے علم و عقل سے نوازا۔ علم کے ذریعے ہی انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو تمام باقی مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔ علم ہی انسان کے لیے عظمت و شرف کی بنیاد ہے اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ عالم الغیب، علام الغیوب اور علیم بذات الصدور جیسی صفات رکھتا ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجے بلند کر دیں گے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہاں بلندی درجات میں علم کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل علم ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل علم ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک سمجھ والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم اخلاق کے زیر سایہ اگر بہتر تربیت کا اہتمام ہو تو انسان میں اچھے برے کی تمیز، صحیح اور غلط کا امتیاز، خالق و مالک کی پہچان، اس کی مخلوق سے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے باوقار اور کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنا فرض شمار کیا گیا ہے، جبکہ اپنے ماتحتوں، اولاد اور اہل خانہ کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے علم کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے علم کے لفظی معنی جاننے اور آگاہ ہونے کے ہیں، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے اور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انسان کا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت جاننے کا نام علم ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کر دیں گے۔ اسی طرح اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے علم کی اہمیت سے متعلق قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے آیت کا ترجمہ ہے، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
بس نصیحت کو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوال کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ آپشن الف علماء کرام، آپشن بے اولیاء کرام، آپشن جی اساتذہ کرام، آپشن دال طلباء کرام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف علماء کرام۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔